ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. آمین. الحمدللہ آج 9 جون 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 329 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ القیامہ شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی مکی سورت ہے اور اس کی 40 آیات ہیں، لیکن بڑی چھوٹی سی سورت ہے. چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، فلو ان کا تیز ہے. عربی لنگوسٹک کا شاہکار ہے یہ سورت. یعنی مختصر سے پورشن میں 40 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مضامین کو کور کیا ہے، اور اس میں جو ڈیوائن میوزک قرآن کے اندر پایا جاتا ہے نا، ایک ملکوتی غنا، ایک صوتی آہنگ، وہ اس کے اندر آپ کو نمایاں نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا نام ہے سورۃ القیامہ، یعنی قیامت سے ریلیٹڈ ہے یہ چیز. قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر اس میں کھینچا گیا ہے، اور ایمفیسائز ہے کہ قیامت کا دن واقع ہو کر رہے گا. اصل میں اس چیز کے اوپر ایمفیسائز کیا گیا ہے. اب اگلا جو پارہ ہے پورے کا پورا، وہ سارا اس کا مرکزی ٹاپک ہی قیامت ہوگا. پارہ نمبر 30، کیونکہ وہ شروع میں نازل ہوا تو شروع میں مشرکین عرب کو بیسیکلی اسی طرف ایمفیسائز کروانا تھا کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے اور کوئی ہستی ہے جو یہ سارے کا سارا نظام چلا رہی ہے، اور تمہیں مر کے اس کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے. یہ یعنی ایک مرکزی ٹاپک. اور مکی صورتوں کا مرکزی ٹاپک عقیدہ توحید اور آخرت ہی ہوتا ہے. رسالت اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں وہ مدنی صورتوں کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں. یہاں پہ بھی مرکزی ٹاپک جو ہے عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہے، اور کچھ اور چیزیں بھی اس میں ڈسکس ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ڈسکس کرتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مصحف کھول کے سامنے رکھیں، مصحف کھول کے. یہ مصحف اس لیے نہیں پکڑائیں کہ اس کو آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے تو ثواب کمانا ہے، اس کو کھولنا ہے سامنے. پارہ نمبر 29 میں سورت نمبر ہے 75، سورۃ القیامہ. یہ کھول کے اپنے سامنے کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. لا اقسم بیوم القیامہ، یہ لا وہی والی آ گئی ہے جو ہم بولتے ہیں نا. یہ لا جو ہے وہ اس قسم کے ساتھ ڈائریکٹلی نہیں جڑی ہوئی ہے،
بلکہ کفار کے فرسودہ خیالات کی نفی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ تو دور کی کہانی ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو یہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھا دیتا یہ نبی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جوابات مختلف انداز میں بیان فرمائے ہیں پورے قرآن میں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ آخرت سے پہلے کس نے دنیا میں نہیں آنا، آخرت کے اندر جا کے حساب ہونا ہے۔ اس سے پہلے یہ ڈیمانڈ غلط ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھا دیا جائے۔ یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ انداز ہے کہ ان کا یہ عقیدہ کہ قیامت قائم نہیں ہونی، مرنے کے بعد گل سڑ کے ہڈیوں نے زندہ نہیں ہونا، یہ سارے کے سارے ان کے خیالات فرسودہ خیالات ہیں، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے لا کہہ کے کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اقسم بیوم القیامہ، میں قسم یاد فرماتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی میں قسمیہ کہتا ہوں کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی، اور قیامت کا مطلب یہ ہے قائم ہونے والی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور پھر دوبارہ نہ، اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں، قسم یاد فرماتا ہوں اس نفس کی جو قیامت والے دن ملامت کر رہا ہوگا۔ یعنی یہ قیامت قائم ہونی اور پھر قیامت والے دن جنہوں نے یعنی ملامت کرنا اپنے نفس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اسپیسیفکلی ذکر کیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور پھر اس دن یہ معاملہ بھی ہونے والا ہے کہ کئی نفوس ہوں گے جو کہ ملامت زدہ ہوں گے، خود اپنے نفس کے اوپر ملامت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ کان دھرا ہوتا تو آج ناکامی ہمارا مقدر نہ ہوتی۔ تو اسے کہا گیا ہے نفس لوامہ۔ یہ عموماً صوفیاء کے ہاں یہ بحثیں کافی ہوتی ہیں، آپ کو تصوف کی کتابوں میں ملے گا کہ جی وہ نفس کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے، ایک نفس امارہ ہوتا ہے۔ اور وہ اکثر کبھی ہمیں بھی پرچیاں لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ یہ پوچھ کے بتائیں یہ 3 نفس کون سے ہوتے ہیں۔ یہ 3 نفس نہیں ہے، یہ ایک ہی نفس کی 3 حالتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں زندگی گزار گیا تو وہ ہو گیا کامیاب، اور اس کا نفس ہو گیا مطمئنہ، اطمینان والی جان وہ بن گئی، جس کا ذکر سورۃ الفجر کی آخری آیات میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت اختیار کی ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی ہے۔ ایک دوسرا نفس ہے جو کہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، دنیا کی زندگی کیجولی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سیریس نہیں لیا، وہ ہے نفس لوامہ۔ اس کا ذکر یہاں پہ ہے۔ اب چونکہ کافروں کے خیالات کی نفی ہو رہی تھی، اس لیے کافروں کو ان کا جو حشر ہونے والا ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے۔ تو تمہارے نفس تو وہ لوامہ ہوں گے، مطمئنہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی بھی قسم یاد کی ہے کہ مجھے اس نفس کی قسم کہ اس وقت جا کے تو وہ سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا اور وہ مان لے گا۔ تو یہ اس نفس کی وہ والی کیفیت ہے۔ اگر وہی نفس دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لیتا تو نفس مطمئنہ بن جاتا، نافرمانی کی اور آخرت کا عذاب اس کا مقدر ہوا تو وہ نفس لوامہ بن گیا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین ثم آمین۔ اب ایک عام نفس ہے جو ہر انسان کے ساتھ اٹیچ ہے، جو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اٹیچ کیا ہوا ہے اور ایک شیطان اٹیچ کیا ہوا ہے۔ فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو اس وقت 295C نہیں لگی ہوئی تھی مدینہ شریف میں، تو اس لیے اس طرح کے سوالات ہو سکتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی، میرا شیطان میرے ہاتھوں مغلوب ہو چکا ہے، اب میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے بھی نیکی ہی کی طرف بلاتا ہے۔ یہ پروٹوکول صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ امام اس کو بناؤ کہ جس میں شیطان کی دخل نہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ تو وہ نفس کو بھڑکاتا رہتا ہے۔ یہ نفس سے مراد انسان کی جو اندر ہے، اس کو آپ کبھی روح سے تعبیر کر دیتے ہیں، کبھی اسے آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ نفس ہے، مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارا ظاہری جسم ہے، ایک ہمارا اندر کا معاملہ ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ، میری آنکھیں، میرے کان، میری زبان، تو یہ جو میں کر رہا ہوتا ہوں وہ میں کیا ہے؟ وہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی ہوئی ہے، انسان کا جو نفس ہے۔ وہ نفس پوری زندگی اپنی، یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ اپنے ڈیفالٹ میں برائی کی طرف ہی آمادہ کرتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے ساتھ جوڑ دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ الشمس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس میں نیکی کا مادہ بھی ودیت کیا ہے اور برائی کا بھی کیا ہے، لیکن برائی والا پہلو ڈومیننٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس اپنے خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ برائی والا فیکٹر ڈومیننٹ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 13 میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے پیغام پہنچایا ہے۔ یہ آپ پارہ نمبر 13 میں اگر پہلا صفحہ کھولیں نا اپنے بلو والے قرآن میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 53، اور 13 نمبر پارہ سٹارٹ ہی اسی آیت سے ہوتا ہے۔ 243 ہے یہ بلو والے قرآن پاک میں جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، پیج نمبر 243۔ وما ابرئ نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کو پتہ معاملہ چلا جب عزیز مصر کی بیوی نے انہیں برائی پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی اور وہ وہاں سے نکلے اور اس نے پیچھا کیا۔ جب وہ دروازے پہ پہنچے تو عزیز مصر بھی آ گیا اور بیوی نے فوراً جو ہے وہ ایک غلط مقدمہ پیش کر دیا کہ یہ تو نعوذ باللہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں جب کہ تیرے مجھ پر اتنے احسانات ہیں۔ اس میں کرتے کرتے انہوں نے ایک جملہ بولا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، میرا کہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرے ساتھ نفس نہیں لگا ہوا یا میرے اندر شہوت والا عنصر موجود نہیں ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو ہمیشہ حکم دیتا ہے برائی کا۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ اگرچہ برائی اور اچھائی دونوں کی تمیز نفس میں ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن ڈومیننٹ پہلو جو ہے وہ برائی والا ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، جسے انگلش میں بھی کہا جاتا ہے فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کی گئی باتیں ہمیشہ میٹھی ہوتی ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے برائی کا، الا ما رحم ربی، ہاں مگر جس پہ میرا رب رحم فرمائے اس کا معاملہ الگ ہے، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر ہوا، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اچھا اب دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ بات کہلوا کے یہ عقیدہ امت کو بتا دیا کہ انبیاء بھی
فی نفس ہی معصوم نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرماتا ہے تو وہ معصوم ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کوئی نعوذ باللہ روبوٹ ہیں اور ان کے اندر شہوت ہی نہیں ہے یا دنیا کی خواہشات کی ان کے اندر کوئی طلب موجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل پروٹیکشن کرتا ہے۔ عصمت انبیاء کا عقیدہ جو ہمارے یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں پایا جاتا ہے، یہ عقیدہ قرآن میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ قرآن کہیں نہیں مانتا کہ انبیاء اکرام گناہوں سے اور برائیوں سے روبوٹ کی طرح پاک ہیں۔ قرآن کی ٹرم میں انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے بچتے ہیں۔ اس میں بھی آئے گا، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں سورہ یوسف میں ہی آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ تو اس کا مطلب ہے یوسف قصد کیوں کر لیتا؟ یوسف تو پیغمبر تھا، اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یوسف کبھی بھی قصد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو محفوظ کرتا ہے۔ فی نفس ہی کوئی شخص اپنی ول کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کرنے میں 100% کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ فرمائے۔ تو یہاں پہ نفس امارہ کا ذکر ہوا، تو اب 3 نفس پورے ہو گئے نا جی۔ آپ سے وہ لوگ کوشچن بھی لوگ کرتے رہتے ہیں نا جی، بتائیں نفس کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ تو جو کڈنا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، بس علمی ڈسکشن ہے، بحثیں ہیں، اس میں سے نکالنا کیا ہے، قرآن اس کی کیا یعنی اس کے اگینسٹ کیا چاہ رہا ہے انسان سے، اس کی طرف تو جانا ہی کوئی نہیں ہے جی۔ نفس کی اقسام بتائیں، تو نفس کی اقسام ان معنوں میں ہے کہ نفس تو ایک ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر 3 حالتیں ہیں۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لے تو وہ نفس مطمئنہ ہے، اور مرتے ہی مطمئنہ ہے۔ قیامت والا دن تو ہے ہی ہے، یہ موت کے وقت ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ موت کے وقت فرشتے اسے بشارت دیتے ہیں۔ اور یا پھر دوسری ایکسٹریم ہے کہ وہ نفس لوامہ ہے جس کا سورۃ القیامہ میں ذکر ہے، اور ایک عام حالت ہے جو ہر نفس کی ہے، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے نفس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے، نفس امارہ۔ اب اس طرف آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ملامت کرنے والے نفس کی قسم، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ یعنی قیامت کے بارے میں، یعنی وہ لوگ کہتے تھے یار یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بندہ ہے مردہ گل سڑ کے وہ ہڈیاں بھی اس کی چورا چورا ہو گئیں اور اب وہ زندہ کر لیا جائے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں پھر ارشاد فرما رہا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کی پور پور تک درست کرتے ہیں۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ انسان کیسے زندہ ہوگا؟ یہ انگلیوں کی جو پوریں ہیں نا، یہ بھی بالکل اسی فارم میں دوبارہ سے بنا دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ انسان کو اس طرح زندہ کر لے۔ یہ صحابہ کرام کے لیے تو ایک عام آیت تھی، لیکن آج ہمارے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تقریباً 1886 کی بات ہے، پہلی دفعہ یہ چیز سائنٹسٹ نے ڈسکور کی کہ دنیا میں کسی بھی انسان کی ہاتھوں کی جو یہ انگلیوں کے ٹپس کے اوپر جو یہ لکیریں ہیں، جو آپ فنگر پرنٹ کہہ لیں، اس وقت تو خیر ان کا دعویٰ تھا کہ 1 ملین لوگ بھی ہونا آپس میں میچ نہیں کرتی، جو انہوں نے ڈیٹا لیا اس کے بعد انہوں نے یہ چیز فورس کی۔ لیکن یہ 1 ملین والی بات نہیں ہے، یہ تو میرے بھائی آج اگر دنیا میں 7 ارب آبادی ہے تو 7 کے 7 ارب آبادی کے اگر آپ فنگر پرنٹ لینا شروع کر دیں تو ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ اسی لیے تو دیکھیں نا، یہ یونیک ہوتے ہیں۔ آپ جو ہیں وہ شناختی کارڈ کے اوپر بھی آپ کا انگوٹھا لگوایا جاتا ہے، انگلی کے نشانات لگوائے جاتے ہیں۔ وہ کیوں لگوائے جاتے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ یونیک ہوتے ہیں۔ اب تو خیر اس سے بھی آگے کی چیزیں آ چکی ہیں، اب تو وہ کیمرے کے ذریعے آنکھ کی بھی تصویر لیتے ہیں۔ ہر بندے کی جو آنکھ کے اندر جو پتلی ہے نا آنکھ کی، یہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، دیکھنے میں ایک جیسی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن کسی کی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انگلیوں کی پور پور تک درست کر دیں گے انسان کی. یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی قادر ہے. اس وقت تو یہ ایک عام آیت تھی کہ ٹھیک ہے انگلیاں بھی بن جائیں گی، لیکن آج اگر آپ دیکھیں کہ اس کی پور پور درست ہونے کا مطلب کہ ایون فنگر پرنٹس تک بھی ہم ویسے ہی بنا دیں گے جیسا کہ انسان کے مرنے سے پہلے تھے. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طریقے سے بدکاریاں کرتا ہی رہے. سر یہ ایک آیت کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نیچر بتا دی ہے کہ انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے. اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. چونکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو انسان کی مرضی کی زندگی گزارنے میں اور اس کی مرضی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. آپ اگر اللہ کی ذات کو نکال دیں تو آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں. یہ سب سے بڑی تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے کہ ہمیں ہماری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس کی نافرمانی کی اور ہم نے اس کی اطاعت اختیار نہ کی تو قیامت دن وہ ہماری پکڑ کر لے گا. بولے اعوذ باللہ تعالی. اگر یہ کانسیپٹ نہ ہو تو کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، کسی کا مال ہتھیا سکتا ہے، کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز ختم کر سکتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی یعنی جو ایک دماغ میں یہ چیز گھسی ہوئی ہے، اس کے نفس کے ساتھ اٹیچ ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طریقے سے بدکاریاں کرتا رہے. چونکہ اس کی یہ خواہش ہے تو اب وہ قیامت کو تو غائب نہیں کر سکتا، تو آنکھیں بند کر لے کہ قیامت آنی کوئی نہیں ہے. جیسے کبوتر ہے وہ بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا نا، وہ کیا کرے گا؟ آنکھیں بند کر لے گا. تو آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب ہو جائے گی؟ بلی تو اپنی جگہ موجود ہے، وہ آ کے دبوچ لے گی. تو انسان پھر اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے، نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے تو دوبارہ زندہ ہو جائے. تو چونکہ زندہ نہیں دوبارہ ہوگا لہٰذا جو مرضی کیا ہے تو آخرت میں پوچھ ہی کوئی نہیں ہونی. آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں نا. اگر آپ کو یہ ہر وقت ڈر لگا رہے کہ میری پوچھ ہونی ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے. تو میری خواہشات اور میری مرضی کے درمیان رکاوٹ اللہ کی ذات ہے. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ڈینائل کر دے یا اللہ کو تو مانے آخرت کے دن کا انکار کر دے، جیسے کہ کفار مکہ تھے، خدا کو مانتے تھے لیکن آخرت کا انکار کرتے تھے، تو وہ پھر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل میں انسان کے دماغ میں جو کیڑا گھس چکا ہے نا کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے وہ آئندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے گا اور قیامت کا مذاق ہی اڑاتا رہے گا. اور کیا کہے گا؟ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. اب اگر قیامت کے دن کی جن لوگوں کو فکر پڑی ہوئی ہے وہ تو تیاری کریں گے بجائے وہ تاریخ اور سن پوچھنے کے. اب اللہ تعالیٰ نے جواب بھی اسی طرح بڑا سخت جواب دیا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں جو ہیں چندھیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند ایک دوسرے میں مل جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. ظاہر ہے جب گریویٹیشنل سسٹم ہی ڈسٹرب ہو جائے اس کائنات کا، گریویٹیشنل فورس ہے نا جس کی وجہ سے یہ سب کے سب معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اسی فورس کو اگر تھوڑا سا بھی ڈسٹرب کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اپنے مرکز کے اندر جا کے ختم ہو جائے گی. تو سورج کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہے گریویٹیشنل فورس کہ زمین بھی اس کے اندر جا کے گر کے ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک روٹیشن دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ مدار میں گھومتی رہتی ہے. اگر یہ روٹیشنل اس کی ختم ہو جائے اراؤنڈ سن، یا یہ تھوڑی سی ڈھیلی پڑ جائے، سورج اس پہ غالب آ جائے تو یہ اس میں جا کے غائب ہو جائے گی، وہ اس کو اپنی طرف میگنیٹ کی طرح کھینچ لے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت والے دن پھر یہی ہونا ہے. یقول الانسان یومئذ این المفر،
اس دن انسان کہے گا کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، بھاگنے کی کوشش کرے گا. بولے اعوذ باللہ تعالی کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، سوائے یہ کہ تمہیں اپنے رب کے حضور اس دن کھڑا ہونا ہے. یہی ہے، اب رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے. قرآن پاک میں باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ قبروں سے جب انسان نکلیں گے تو سب کے سب ایک ہی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے بائی ڈیفالٹ. ان کو یہ نہیں کوئی سائن بورڈ لگا ہوگا کہ ادھر جمع ہونا ہے، وہ خود بخود کھینچے چلے جائیں گے اس طرف. اور پھر پارہ نمبر 30 جب ہم پڑھیں گے تو پھر آپ نقشہ دیکھیں گے قیامت کا کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ عبس کے اندر کہ انسان اپنے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے جان چھڑائے گا. حتیٰ کہ قرآن پاک میں یہاں تک آیا کہ انسان یہ کہے گا کہ مجھ سے سب کچھ لے لیا جائے، میرے رشتہ دار، مال و دولت، سب کچھ، کسی طریقے میری جان چھوٹ جائے. یعنی وہ رشتہ دار جن کی خاطر وہ دنیا میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ انہی کو اللہ کے سامنے فدیے کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میری جان کسی طریقے سے چھوٹ جائے. حتیٰ کہ اس کائنات میں سب سے مضبوط رشتہ اللہ نے جو بنایا ہے وہ ایک شیر خوار بچے اور ماں کا ہے. اور قرآن پاک میں اگر آپ پارہ نمبر 17 نکالیں نا، پارہ نمبر 17 میں دوسری صورت ہے سورۃ الحج، کراس ریفرنس کے طور پہ وہ بہت کریٹیکل آیات ہیں، ان کو ضرور، شروع کی آیت جو ہے نا، پہلی 2 آیات آپ کے بلو والے قرآن پاک میں 332 نمبر پیج ہے، پارہ نمبر 17 332 نمبر پیج ہے، سورۃ الحج، سورت نمبر ہے 22. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اللہ اکبر، تم اس دن دیکھو گے کہ ہر جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے کو، یعنی شیرخوار بچے کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حتیٰ کہ جو پریگننٹ ہیں وہ ان کے حمل بھی غش کے مارے ختم ہو جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم لوگوں کو دیکھو گے جیسا کہ نشے کی حالت میں پھر رہے ہیں. یہ آپ نے کبھی پاؤڈریوں کو یا یہ شراب کے جو نشے والے لوگ ہیں یہ کس طرح پھر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی، کوئی منہ اٹھا کے اس طرف چل رہا ہے، کوئی اس طرف چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہر انسان کی حالت ہوگی. وما ہم بسکارا، جبکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا جس کی وجہ سے ان کی مت ماری جائے گی. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ کرے جی، بہت خطرناک معاملہ ہونے والا ہے، خدا کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی سوائے یہ کہ تمہیں اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہوگا. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے اعمال بھیجے تھے اور جو پیچھے چھوڑ کے آیا تھا. پیچھے کیا چھوڑ کے آیا تھا؟ پیچھے جو کچھ برائیاں چھوڑ کے آیا تھا. یعنی کئی لوگ ہیں جو برائی والے اعمال جاری کر کے آخرت میں اللہ کے پاس چلے گئے اور انہیں سمجھا کہ ہم نے جو دنیا میں برائیاں کی تھی وہی تھی. جو برائی کا پیچھے سسٹم پورا جاری کر کے گئے تھے، قیامت والے دن وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ڈالا جا رہا ہوگا. جی بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی دنیا میں کسی کو قتل کیا جاتا ہے نا تو اس قتل کا وبال اس قاتل پہ تو ہوتا ہی ہے، قابیل کے اوپر بھی ہوتا ہے جس نے پہلی دفعہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا
تو جب تک لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، وہ اچھا طریقہ جاری کرنے والا جو شخص ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر بھی وہ ثواب ملتا رہے گا، اور جس نے جاری کیا اس کے نامہ اعمال میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال تو اس پہ ہوتا ہے، قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا وبال بھی ہوگا۔ تو اس کا ذکر ہے کہ انسان وہ دیکھ لے گا جو اس نے دنیا میں کما کے آگے بھیجا تھا، اور جو پیچھے چھوڑ آیا تھا وہ بھی دیکھ لے گا کہ اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات پیچھے خراب ہوتے رہے، اب وہ بھی ساری برائیاں اس کے نامہ اعمال میں قیامت الدین سامنے آ جائے گی۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے نفس کے احوال پر سب سے بہتر نظر رکھتا ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے سر، صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہوں۔ یہ اکثر لوگ بڑے معصوم بن کے تو بڑے اوٹ پٹانگ مسائل بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ دسو جی یہ کیا مسئلہ ہے، حالانکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہے، لیکن خام خواہ وہ کوئی اسکیپ روٹ تلاش کرنے کے لیے کسی بھی عالم دین یا کسی مذہبی شخصیت کے کندھے پہ رکھ کے جو ہے بندوق چلانا چاہتے ہیں، اور پھر اس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں۔ تو میں جب اس طرح کے لوگوں سے پھر پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہے غلط تو لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی بار آ کے وہ جی پیسے دے کے ڈگری لی تھی تو اب آگے نوکری صحیح ہے ہماری، بڑے لوگ پوچھتے ہیں یہ، تو میں پوچھتا ہوں آپ بتائیں، کہتے ہیں نہیں غلط ہی لگتا ہے۔ بس بھائی صحیح مسلم ہے حدیث جو ہے کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہوں، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے مفتی اندر بٹھا دیا ہوا ہے جو انسان کو پنچ کرتا رہتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان خود اپنے نفس کے اوپر گواہ ہے، انسان کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرتوت کی ہیں۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، چاہے وہ کتنے ہی بہانے بناتا رہے، کتنی معذرتیں پیش کرتا رہے، اس کو تو پتہ ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، وہ جتنی مرضی جسٹیفیکیشن دیتے رہے کہ ہم نے اس وجہ سے جھوٹ بولا، ہمیں اس وجہ سے یہ کرنا پڑا، قوم کے وسیع تر مفاد میں ہم نے یہ حرکت کی، لیکن ان کو پتہ ہے کہ کام تو غلط کیا ہوا، وہ اپنے نفس کے اوپر خود گواہ ہے۔ تو جو شخص پھر اس نفس کی آواز کے اوپر لبیک کہہ دیتا ہے، اور وہ نفس میں جو فرشتہ ساتھ اٹیچ ہے، جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اچھائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، تو وہ شخص پھر کامیابی کی زندگی کی طرف سفر اختیار کر لیتا ہے۔ اور جو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے اور خیر ہے جی دیکھی جائے گی، بڑی مجبوریاں ہیں، ٹھیک ہے نا، حرام کمانا پڑتا ہے، کیا کریں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، تو وہ اس کو پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی آرگومنٹ نہیں رکھ سکے گا کوئی شخص۔ آپ دنیا کا کوئی کرپٹ ترین انسان بھی لے آئیں، اس سے بھی اگر پوچھے نا تو وہ بھی مانے گا کہ میں غلط ہوں، لیکن کہے گا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے فراڈیوں کو بھی وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو ڈاکو، چور، لٹیرا اور فراڈیا بنانا چاہتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں۔ بڑے سے بڑے یعنی بیہودہ شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کی بیوی بھی ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ یہ بازاری عورتیں ہیں جن کے پیچھے آپ گھومتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں جی میری بیوی تو پردے والی ہونی چاہیے۔ دیکھا، نفس انسان کو خود بتاتا ہے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان اپنے اعمال کے اوپر خود گواہ ہے، وہ خواہ کتنی ہی آنکھیں بند کر کے رکھے، کتنے ہی معذرتیں تلاش کرے، کتنے ہی بہانے کرے، وہ خود گواہ ہے۔ اچھا، یہ اب 15 آیات کے اندر یہ قیامت کا ٹاپک جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوا، دوبارہ سے پھر کنکلوڈ ہوگا آخر میں جا کے۔ میں نے بتایا نا یہ جو اللہ تعالیٰ کی قرآن حکیم کی صورتیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن اوریجنز ہیں، اللہ کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ اور خطبے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے ٹاپک پکڑا ہوتا ہے نا، پہلے تمہیدی گفتگو اس ٹاپک پہ کرتے ہیں، پھر بیچ میں اور مثالیں آئیں گی، اور اینڈ پہ پھر دوبارہ وہ ٹاپک کنکلوڈ ہوگا۔
اس لیے صورتوں کے سٹارٹ اور اینڈ بڑے جاندار ہوتے ہیں. سورہ بقرہ کا سٹارٹ دیکھ لیں اور اینڈ دیکھ لیں کتنا جاندار ہے, اور باقی صورتوں کو بھی. یہاں پہ بھی چونکہ مرکزی ٹاپک قیامت تھا, پہلی 15 آیات قیامت کے اوپر آئی ہیں, بیچ میں اور ٹاپکس آئیں گے, اور اینڈ پہ پھر آیات قیامت کے اوپر ہی کنکلوڈ, تاکہ جو پڑھنے والا ہے, سننے والا ہے, اس کے دماغ میں بات بیٹھے کہ ٹاپک کون سا ڈسکس ہو رہا ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ آپ جلدی سے قرآن کو یاد کر لیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ, بے شک یہ ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور پڑھا دینا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ, پس جب ہم قرآن پڑھیں آپ پر تو اس وقت آپ قرآن کی اتباع کریں پڑھنے میں. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ جب یہ وحی کا نزول ہوتا تھا تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس چیز کی, کسی بھی انسان جو خدا کا ریپریزنٹیٹو ہے اس کو یہ تو ٹینشن ہوگی نا کہ مجھے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے, میں نے امت تک پہنچانا ہے, تو اب ظاہر ہے کہ وہ اس کو کریم کرنا ہے. پہلے آپ اس کو کریم کرتے تھے زبانی یاد کر کے, پھر آپ وہ لکھوایا کرتے تھے, جب وہ لکھواتے تھے تو پھر آگے وہی لوگوں تک پہنچتی تھی. تو یہ ایک معجزہ تھا کہ اصحاب نے تو نبی علیہ السلام کو سن کے قرآن یاد کیا, لیکن نبی علیہ السلام کو قرآن یاد نہیں کرنا پڑا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود بلٹ ان یاد کروا دیا. اور یہ آپ کی بہت بڑا ایک معجزہ ہے, آپ کی بہت بڑی خوبی ہے قرآن کا آپ کے سینے کے اوپر نازل ہونا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, سورہ حشر میں ہے نا, اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رعب کی وجہ سے پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو یہ نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردیوں میں بھی آپ کو اتنا پسینہ آتا تھا کہ موتیوں کی طرح یہاں گرنا شروع ہو جاتا تھا, اور چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اور آپ کے منہ اور ناک سے خراٹے لینے کی آواز کی طرح کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی. یعنی آپ کے اوپر ایک پوری کیفیت طاری ہوتی تھی, اور اس کیفیت میں کوئی بھی شخص حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا تھا. وہ خاص ظاہر ہے کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام وہی نازل کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب کبھی اس طرح وہی نازل ہونا تھی ہم فوراً سر جھکا لیتے اور نبی علیہ السلام کو چادر اڑا دی جاتی یوں کر کے, جب تک آپ سے وہ کیفیت غائب نہ ہوتی. تو وہ خاص کیفیت میں آپ علیہ السلام ہوتے تھے, اس میں آپ کا اپنا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تھا. تو اس کیفیت کی یہ ذکر آ رہا ہے کہ جب قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہو تو آپ زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں. ظاہر ہے کئی آیات کٹھی نازل ہوتی تھی تو وہ حضرت جبرائیل پڑھتے تھے, نبی علیہ السلام کے یعنی سینہ مبارک پہ نازل ہوتی تھیں, آپ علیہ السلام کے دل مبارک کے اوپر. ظاہر ہے قرآن بھی روح ہے اور لانے والا بھی روح امین ہے, اور روح کا مسکن جو ہے وہ دل ہے, دل پہ نازل ہوتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے مبارک زبان کو حرکت دیتے تھے تاکہ میں اسے یاد کر لوں. یہ شروع کی بات ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ شروع میں ہی فرما دیا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی یاد کرنے کی, بس آپ اس کیفیت سے گزریں, جب وہ کیفیت ختم ہوگی آپ کو خود بخود یاد ہو چکا ہوگا. سر کتنا بڑا معجزہ ہے, ٹھیک ہے, اور اتنی موٹی کتاب ہے, کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے اوپر یہ کیفیت کا طاری ہونا یہ خود ایک بہت بڑا ایک معجزہ ہے. یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو باقی انبیاء کے اوپر اس حوالے سے ایک فضیلت دی گئی ہے. آج بھی اگر آپ بائبل اٹھائیں نیو ٹیسٹمنٹ, اس میں آپ گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 سے 17 تک پڑھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں کیا فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے میرے حواریو, میرا اللہ کے پاس جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے. میں جب اپنے رب کے پاس جاؤں گا تو میں وہاں سے اس ہستی کو بھیجوں گا کہ جو تمہیں وہ چیزیں سکھائے گی کہ جو میں نے تمہیں نہیں سکھائیں, اور نہ تم ان چیزوں کے متحمل ہو. جب وہ ہستی دنیا میں آئیں گی وہ سب کچھ تمہیں سکھائیں گی, وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی, اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی. اگلے انبیاء کو تو صحیفوں کی شکل میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں قرآن میں آتا ہے نا, تورات دے دی گئی. نبی علیہ السلام کو تو اس طرح نہیں دی گئی ہے, آپ کے سینے پہ نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے اپنے کلام کو پڑھوایا ہے.
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ جو کچھ قرآن کی آیات ہیں یہ اپنی خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے ہوتے، بلکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی کرتا ہے. تو یہ آپ کی خصوصیت ہے. اس خصوصیت کا ذکر اگلے صحیفوں میں موجود ہے کہ وہ ایسا پیغمبر ہوگا کہ جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوگا اور اس کے منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام پڑھوائے گا. باقی انبیاء کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کو سلیبس کی فارم میں قرآن. اور دوسرا، قرآن سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا ہے. اگلی کتابیں تو سلیبس کی فارم میں تھی. قرآن تو اگر غزوہ بدر ہوئی ہے تو سورہ انفال بعد میں نازل ہو گئی ہے، اگر غزوہ خندق ہوئی ہے تو سورہ احزاب نازل ہو گئی ہے، بعد میں پوری لائیو کمنٹری آ گئی ہے. غزوہ احد ہوئی ہے تو سورہ ال عمران نازل ہو گئی ہے. غزوہ تبوک کے حالات آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر. جو واقعات ہوتے تھے ان واقعات کے بعد بھی آیات نازل ہوتی تھی، اس دوران بھی نازل ہوتی تھی. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ پریڈکٹ کیا جاتا تھا کہ یہ ہوگا مستقبل میں، اور وہ اس طریقے سے ہوا کرتا تھا. زیادہ تر یہ ہے کہ واقعات کے بعد ہی آیات نازل ہوا کرتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ کمنٹری کرتا تھا کہ یہاں پہ تم سے یہ مسٹیک ہوئی، یہ چیز اس کو یوں کرو، آئندہ کے لیے یہ کرنا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کو اس طریقے سے فالو کرنا ہے، وہ ساری چیزیں. تو اس سے آپ ذرا دیکھیں کہ صحابہ کرام کا ایمان کس لیول پہ چلا گیا تھا. 23 سال مسلسل اللہ اور بندوں کا ریلیشن شپ رہا ہے. وہ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر ایک دفعہ سیدہ ام حرام کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا. ایک بڑھیا عورت تھی، نبی علیہ السلام بھی کبھی کبھار چلے جاتے تھے ان کے پاس. تو انہوں نے کہا ہم بھی سنت پہ عمل کرتے ہیں. حضور کی وفات کے بعد گئے. جب گئے تو ملاقات کے دوران انہوں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ اماں کیوں روتی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو روتے ہو کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اور میں اس بات پہ روتی ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ قیامت تک اپنے بندوں سے کلام نہیں کرے گا. یہ سلسلہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. یعنی اب جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے خود ہی ڈیسیژن کرنا ہے. اگر کہیں پہ غلطی کریں گے تو اس کی اصلاح کے لیے اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، بلکہ جو کچھ نازل ہوا اسی کی روشنی میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم سے کہاں پہ غلطی ہوئی، اور ہو سکتا ہے ہمارے سمجھنے میں پھر غلطی آ جائے تو اس کی ریکٹیفیکیشن اب نہیں ہوگی. تو یہ بات سن کے حضرت ابو بکر عمر نے بھی رونا شروع کر دیا کہ واقعی یہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ اللہ اور بندوں کا ریلیشن شپ 23 سال تک قائم رہا. ہر معاملے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اپنے نبی پہ آتی تھی اور نبی علیہ السلام ہمیں گائیڈ کرتے تھے. اب ہم نے جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے. صحیح غلط وہ تو قیامت دن جا کے پتہ چلے گا کہ ہم سے کیا کچھ صحیح ہوا اور کیا کچھ غلط ہوا. ڈیفینیٹلی تو پروفٹ ہی ہے نا کہ اگر ان سے اجتہادی غلطی بھی ہو تو اللہ اصلاح فرما دیتا ہے. پروفٹ کے بعد تو کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھ سے میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ 100% ٹھیک ہے. اجتہادی معاملات میں جو نص ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے بولنے سے نہیں ٹھیک ہوتی، وہ پہلے سے ہی ٹھیک ہوتی ہیں. یعنی اگر میں کہوں کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہے اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ 100% صحیح ہے، تو وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سود حرام ہے. ٹھیک ہے، تو اگر میں اس کو پورے کانفیڈنس سے بتاتا ہوں زنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی حرام ہے. اور وہ کانفیڈنس میرا نہیں ہے، میرے پیچھے وہ کتاب ہے. اور کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی، آخری کلام، فائنل ٹیسٹمنٹ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی. جب قرآن پڑھا جائے آپ اتباع کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کو پڑھوا دینا. اور یہی وجہ سے بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال آ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے. جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا نا اس کی ترتیب بھی لگواتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کئی آیات کسی اور موقع پہ نازل ہوئی ہیں لیکن وہ ہے کسی اور صورت کے اندر ہے. ایک وقت میں نہیں پوری صورتیں نازل ہوئی بڑی والی جو صورتیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے بتاتے تھے اس آیت کو فلاں جگہ، پھر نبی علیہ السلام بھی رکھوا دیتے تھے. پھر حضرت جبرائیل آپ علیہ السلام سے دورہ کرتے تھے کہ آپ نے یاد بھی اسی ترتیب سے کیا ہوا ہے جو ترتیب مصحف کی ہے، کیونکہ ترتیب نزول جو ہے وہ یہ والی ترتیب نہیں ہے جو مصحف کی ہے. نزول میں تو سورۃ العلق پہلے نازل ہوئی ہے، سورہ مدثر، اور پریکٹیکلی وہ جا کے پارہ نمبر 29 کے اندر ہے. سورہ بقرہ جو ہے یہ تو مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے. سورہ بقرہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا مکی. یہ آخری 1/3 قرآن ہے لیکن قرآن کے سٹارٹ میں ہے. سورہ ال عمران بھی مدنی ہے. پہلے آپ 6 پارے آلموسٹ دیکھ لیں. سورہ فاتحہ تو دباچہ ہے.
ساری کی ساری مدنی صورتیں ہیں اور وہ نازل بعد میں ہوئی ہیں، لیکن مصحف کی، لیکن اللہ کے پاس جو قرآن لوح محفوظ میں وہ اسی ترتیب میں ہے، اللہ نے سرکمسٹانسز کے اوپر اسے نازل کیا ہے، حالات و واقعات کے مطابق۔ اللہ کے علم میں وہ قرآن اسی ترتیب میں تھا اور اسی ترتیب سے نبی علیہ السلام نے یاد کیا۔ لہذا یہ جو بنگلہ دیش میں ایک وہ ملونہ پیدا ہوئی تھی نا، وہ ابھی بھی خیر ہے، تسلیمہ نسرین، اس نے کہا کہ یہ قرآن کی جو ترتیب ہے یہ یعنی یہ توقیفی نہیں ہے، اللہ کے بتانے سے نہیں ہے، یہ صحابہ کے اجتہاد سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ترتیب نبی علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن ہوتا تھا، نبی علیہ السلام خود وحی لکھواتے تھے، ترتیب لکھواتے تھے، صحابہ یاد کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دورہ قرآن ہوا، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ دورہ قرآن کیا جبرائیل نے، اور اسی سے پھر آپ کو بات سمجھ آ گئی تھی۔ آپ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، بخاری مسلم دونوں میں ہے، اما عائشہ کہتی ہیں یہ منظر میں دیکھ رہی تھی، ایک بات کان میں کہی تو سیدہ فاطمہ رونا شروع ہو گئی، اور پھر ایک اور بات کہی تو مسکرا پڑی۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو پوچھنے کی کوشش نہیں کی، مجھے پتہ تھا کہ وہ ایسی راز کی بات ہے جو اگر مجھے بتانی ہوتی تو حضور علیہ السلام اوپنلی بتاتے، تو اس لیے میں نے بھی نہیں پوچھا۔ جب حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں میں نے فاطمہ کو کہا کہ جو اللہ نے میرا حق رکھا ہے تجھ پہ، یعنی تیری ماں ہوں، اس حق کے سبب میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیرے کان میں کیا بات کہی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں اب میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ اب تو اسٹیبلش ہو چکا ہے اس میں سے کچھ حصہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام 1 دفعہ آ کے دورہ قرآن مجھ سے کرتے تھے، اس سال 2 دفعہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب میں اگلے سال زندہ نہیں رہوں گا۔ تو میں رو پڑی، اور پھر نبی علیہ السلام نے میرے کان میں یہ بات کہی کہ اے فاطمہ تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میرے مرنے کے بعد تم مجھے آ کے ملو گی، اور تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ یہ 2 بشارتیں تھیں، تو اس میں میں اچھا آپ علیہ السلام کے معجزے آپ کی وفات کے بعد کسی نے کوئی یہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ جن کی عمر اس وقت ہارڈلی 20 ایئرز کے قریب تھی، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے میرے بعد میرے اہل بیت میں سے تم نے مرنا ہے، حالانکہ حضرت علی کی عمر 34 سال تھی۔ ہمارے سے پوچھا جائے تو 20 سال کے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں یا 34 والے کے زیادہ ہیں؟ 20 والے کے دماغ میں بھی کسی کے آ سکتا ہے کہ یار 20 والا مر جائے گا 6 مہینے بعد ہی، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے یہ سب کچھ وہی کے ساتھ چل رہا تھا۔ تو وہاں پہ بھی ہے کہ دورہ قرآن 2 دفعہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس سے بڑی بات آ رہی ہے ثم ان علینا بیانا، اس کے بعد اس قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ بیان القرآن کیا؟ قرآن کی تشریح جو سنت ہے، آج پریکٹیکلی احادیث کی فارم میں ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ہے اس کا بیان بھی ہم آپ کے ذریعے کروائیں گے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے ہم احادیث کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے جس طرح قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ظاہر ہے بخاری شریف کی تو تلاوت کوئی نہیں ہم میں سے کرتا، صرف حدیثیں پڑھتے ہیں، اس لحاظ سے ویسے بخاری شریف مسلم شریف قرآن کی نسبت کم مظلوم ہے، کیونکہ بخاری مسلم جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو سمجھ کے ہی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، عربی تلاوت نہیں کرتا، لیکن قرآن جب بھی پڑھا جاتا ہے وہ عربی ہی پڑھا جاتا ہے الا ماشاء اللہ کوئی سمجھنے کے لیے، تو وہ یہ کتابیں کم مظلوم ہیں قرآن کی نسبت۔ ویسے تو پڑھی یہ بھی نہیں جاتی ہیں، لیکن جب بھی پڑھی جاتی ہیں کم از کم سمجھنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ تو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے جس کی تلاوت نہ کی جائے، وحی خفی بھی کہا جاتا ہے، یہ وحی جلی ہے قرآن۔ اس لیے آپ ڈاکٹر سرار صاحب کا اگر دورہ قرآن دیکھیں گے اس کا نام انہوں نے بیان القرآن رکھا تھا، اس لیے کہ انہوں نے کہا قرآن میں بیان کر رہا ہوں، اس کی تفسیر قرآن اور احادیث کے ذریعے بیان القرآن ہے، یہ قرآن کا بیان ہے۔ اب پھر ٹاپک بدل رہا ہے جی، کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، اصل تمہارا مرض یہ ہے کہ تم جو جلدی ملنے والی چیز ہے اس کی طرف رغبت رکھتے ہو۔ دنیا نقد ہے نا، دنیا میں سب کچھ نقد ہے، تو انسان کی محبت دنیا کے ساتھ ہے،
وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اسی کی ٹرانسلیشن ہے پنجابی میں، اے جہاں بٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ ایگزیکٹ انہی دو آیات کا ترجمہ ہے۔ تم جو سامنے عاجلہ ہے، اجلت والی چیز کیا کہتے ہیں، جو جلدی والی، اس کی طرف رغبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی جو پنجابی میں کہا اے جہاں میٹھا، یعنی یہ جہاں تو میٹھا ہے، آگے والا کس نے دیکھا ہے، جب آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تم جو جلدی دنیا میں ملنے والی چیز ہے اس کی طرف تو رغبت رکھتے ہو۔ یعنی میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ جو فجر کی نماز فلاں مسجد میں پہلی صف میں ادا کرے تو حکومت کی طرف سے 1 لاکھ روپے کا چیک لے رہے، پہلی صف والا، دوسری صف والا 50,000 کا چیک اور تیسری والا 25,000 کا، تو کیا خیال ہے؟ دنیا کے سارے شیطان مل کے بھی نا، دنیا کے سب سے بڑے شیطان کو جو انسانوں میں سے ہے، فجر نہیں چھڑوا سکتے اس کی، کیونکہ اسے نقد نظر آ رہا ہے، لیکن آخرت ہے ادھار، تو آخرت کی توجہ نہیں جاتی۔ اس پہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، شیطان سے آخری ملاقات، وہ آپ جا کے لکھیں تو کئی اور باتیں ہیں، میں نے چونکہ ٹائم کے اندر اس صورت کو مکمل کرنا ہے میں، ورنہ تو اس آیت پہ بھی بہت بولا جا سکتا تھا۔ ایک کراس ریفرنس لے لیں، وہ جو سورہ اعلیٰ کی آیات ہے، الاعلیٰ کی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات یونیورسل ٹروتھ تھی جو قرآن سے پہلے صحیفوں میں بھی ہم نے بات کی تھی، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ موسیٰ کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے، ایک ہی کانٹے کی بات، ایک ہی یونیورسل ٹروتھ جس کے گرد ساری لہامی کتابیں گھومتی ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، لیکن تم اس کی طرف مرتے ہو، اور آخرت ہمیشہ ہے اور بہتر بھی ہے، صرف ہمیشہ نہیں ہے، اس سے بہتر بھی ہے، لیکن تم اس کی توجہ نہیں دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کرے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ان کو زیارت ہو جائے، جیسے آتا ہے کہ ساکھ کھولی جائے گی جب اللہ کی پنڈلی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو سب کے سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، سوائے وہ لوگ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، اور قرآن میں آتا ہے ان کی جو کمر ہے وہ تختہ بن جائے گی، وہ جھک ہی نہیں سکیں گے۔ یا یہ ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے لیے رب فیصلہ کرے، جلدی جلدی ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ خیال کرتے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ سر کیتیاں اگے آ گئی ہیں نا، یہاں تو جتنا مرضی کوئی اکڑا ہو، یا تو جناب آپ بیمار بھی ہونا تو آپ کے 4 بندے آپ کی تیمارداری کرنے والے آپ کے پاس ہوتے ہیں، اگرچہ تکلیف بیمار ہی کاٹ رہا ہوتا ہے، 4 تیمارداری کے لیے آ جائیں گے لیکن آپ کی تکلیف نہیں شیئر کر سکتے کہ سر 4 گھنٹے میں آپ کی طرف سے بخار جھیل لیتا ہوں، اگلے 4 گھنٹے یہ لے لیں گے، اگلے 4 یہ گھنٹے، صرف تسلیاں، اور آخرت میں یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے مقابلے پہ کون کسی کو تسلی دے سکتا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو پھر لوگ گمان کریں گے ہمارے ساتھ تو کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ اب اللہ تعالیٰ نے نزع کے عالم کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک تو قیامت وہ بڑی ہونی ہے نا، ایک چھوٹی قیامت جو تم پہ اس دنیا میں آنے والی ہے، جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جس سے موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی ظاہر ہے، مرتے کیا، نزع کے عالم میں قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ فرشتے منہوں پر اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہوں گے جان نکالتے وقت۔ عذاب کا سلسلہ نزع میں شروع ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب اللہ تعالیٰ نزع کے عالم کا ذکر کر رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہاں ہاں جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی،
وقیل من راق، یہاں پہ سکتا ہے، ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے لیکن تھوڑا سا وقفہ کر کے، ورنہ اگر یہ ڈائریکٹ پڑھا جاتا تو مر راق بنتا، چونکہ نون جو ہے وہ یہ نون غنہ یا جو تنوین ہے وہ اس کے بعد اگر 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، یا را میم لام واو نون، تو ادغام ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ بننا تھا مر راق، لیکن چونکہ سکتا ہے تو اسے ایک سانس میں پڑھیں گے، دونوں کو الگ کر کے۔ وقیل من راق، اور کہنے والا کہہ رہا ہوگا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جب روح نکل کے یہاں گلے میں پہنچے گی، نزع کا عالم ہوگا، تو اس وقت لوگ کہہ رہے ہوں گے کوئی ایسا بندہ تلاش کرو کہ پھونک مارے، کوئی دم کرواؤ، کسی طریقے بندہ بچ جائے۔ تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، کوئی دنیا کا طبیب موت تو نہیں ٹال سکتا، کوئی دعا موت نہیں ٹال سکتی۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو انبیاء سے بھی ٹلنے والی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو، جس کے اندر بھی روح یا جان ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے صحت کے دنوں میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اسے جنت دکھا نہ دے، اور پھر اسے اختیار دیتا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے اللہ کی طرف جانے کو اختیار کرے۔ تو کہتے ہیں میں یہ اکثر حدیث سنتی تھی، اور جب آپ علیہ السلام پہ نزع کا عالم طاری ہوا تو آپ علیہ السلام بار بار یوں نگاہ اوپر اٹھاتے تھے، تو مجھے لگا کہ یہ وہ وقت ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ آفر کی جا رہی ہے۔ بلکہ اس سے پہلے ہی بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن یعنی خطبہ دیا، اس میں آپ علیہ السلام نے وہ سورت پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ آپ نے پڑھ کے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا ایک جنرل بات کی، ایکس وائی زی، کہ چاہے تو اس دنیا میں رہے اور چاہے اللہ کے پاس چلا جائے، تو اس نے اپنے رب کو اڈاپٹ کیا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو اس تقریر کو حضور کی کیجول لیا، لیکن سیدنا ابوبکر نے رونا شروع کر دیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم دل میں سوچنے لگے کہ اس بوڑھے کو کیا ہوا ہے، حضور نے کون سی ایسی بات کی ہے، لیکن سیدنا ابوبکر بہت سمجھدار تھے، انہیں بات سمجھ آ گئی تھی کہ نبی علیہ السلام اپنی بات کر رہے ہیں، تو اب آپ زیادہ عرصہ ہم میں نہیں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جب یہ موت کا وقت آتا ہے نا، تو لوگ پھر جھاڑ پھونک والے کو بھی تلاش کرتے ہیں، تو موت جس پہ طاری ہو رہی ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ بس اب آ پہنچی ہے جدائی کی گھڑی، ہائے ہائے ہائے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اب کام ختم، اب ریورس نہیں لگنا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ جب موت کا غرہ آتا ہے تو پھر نظر آ جاتا ہے نا، جنتیوں کو جنتی فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ میرا آپ لیکچر سنیں نا عذاب قبر کے اوپر، مسئلہ 117A اور B، 117A میں نے 10 آیات سے عذاب قبر ثابت کیا، اور 117B میں 17 حدیث بخاری مسلم سے پیش کی ہیں، کچھ ابو داؤد ترمذی سے، جس میں نے ایک نیک بندے کی جب روح نکلنے لگتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، اور ایک برے بندے کی روح، تو اس میں آپ حدیث میں دیکھیں تو وہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، تو اسے تو گمان ہو جاتا ہے کہ میری آخری گھڑی آ پہنچی۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی ہے۔ آپ پتہ ہے یہ جو روح نکلتی ہے نا، یہ پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے، یوں نکل کے یوں جاتی ہے، اور جب وہ ایگزیکٹ کیفیت طاری ہوتی ہے، جن لوگوں نے یہ آبزرویشن کی ہوئی ہے نا، کئی لوگ ہمارے بھی جاننے والوں میں، کہ وہ نزع کے وقت جب روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت وہ یعنی اس مردے کے پاس موجود ہوں ایگزیکٹ اس وقت میں، وہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ ایسے ٹانگوں جو ہیں وہ انسان کی ایسے جڑ جاتی ہیں، پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے ایسے، اور پھر یوں نکلتی ہے روح۔ ظاہر ہے وہ روح نکلنا تو پھر جناب بڑا مشکل کام ہے، تو میں نے بتایا نا کہ وہ روح جب ایسے نکلتی ہے، جو فاسق کی روح تو پھر ایسے نکلتی ہے۔ سنن نسائی میں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ گویا کوئی شخص جو ہے وہ کانٹے والی چیز روئی میں داخل کر کے اس کو کھینچے، تو وہ کس طریقے سے ایک تار تار ہوتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ موت کی سختیاں آسان فرمائے۔
پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. الی ربک یومئذ المساق، اب تمہارے رب کی طرف کوچ کا وقت آ چکا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ حالت ہوگی تو انسان کو پتہ چل جائے گا اب میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا. اب اگر تو وہ شخص گناہ گار ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ فلا صدق ولا صلی، نہ تو نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، یعنی سچائی کی تصدیق نہیں کی، پیغمبروں کی باتوں کو سیریس نہیں لیا، خدا کے لیے نماز نہیں پڑھی. ولیکن کذب وتولی، بلکہ تو حق جھٹلاتا رہا اور منہ پھیرتا رہا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور تو بڑے نخرے کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا رہا. نبی اسلام کی مجالس میں بھی بیٹھتے تھے نا، سنتے تھے، بات اٹریکٹ بھی کرتی تھی، پھر اسی اکڑ میں اپنے گھر والوں کے پاس آتے تھے بڑے نخرے کے ساتھ کہ ہاں جی ہو کے آئے ہیں، کوئی بات میں وزن ہی نہیں. نعوذ باللہ. اولا لک فاولا، تیری خرابی آ لگی ہے تیری خرابی. ثم اولا لک فاولا، تیری خرابی کا وقت آ چکا، پھر تیری خرابی کا وقت آ چکا. یہ 4 دفعہ ہے کہ آپ خیر منا لیں. یہ آیات آپ دیکھیں کیا ہیں، اور ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ ان آیات کے ساتھ کیا کرتے ہیں. وہ انور شاہ کشمیری آپ کو پتہ ہے بہت بڑے دیوبندی عالم دین تھے اور محدث بھی تھے. ان کے بیٹے جو ہیں عتیق الرحمان شاہ صاحب، جو آج سے 10 12 15 سال پہلے اہل حدیث ہو گئے، پڑھے ہوئے وہ دیوبندیوں کے مدرسے سے تھے. تو وہ اپنے دیوبندی مفتی کے بارے میں بتانے لگے، جس کے بارے میں میرا بھی کلپ ہے، وہ نام لینے کی ضرورت نہیں چونکہ اب ہم نے وہ پالیسی چینج کی، آپ کو پتہ چل جائے گا. عبدالستار عیدی صاحب کے بارے میں جنہوں نے گندی گندی باتیں کی تھی، تو میں نے پھر انہی کی گندی گندی باتوں میں سے الفاظ چن کے ان کو اسی طرح کا جواب دیا تھا اچھا کر کے. تو اسی مفتی کے بارے میں وہ خود سناتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس پڑھتے تھے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ 4 اماموں کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ امام تو پیغمبر ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ وقت کا پیغمبر جو ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سورہ بقرہ میں بھی، سورہ نساء میں بھی ہر شخص جو ہے اپنے امام کے ساتھ، امام سے مراد یا نامہ اعمال ہے یا اس کا لیڈر ہے. نبی الاسلام ہی گواہ امت کے خلاف گواہی دیں گے یا امت کے حق میں. تو کہتے ہیں وہ یہ آیت پڑھتے تھے، یہ قرآن میں 4 اماموں کا ذکر ہے. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. وہ کہتے ہیں یہ پہلا اولا جو ہے امام حنیفہ ہے، دوسرا اولا جو سر آس رہے ہو تسی علماء سے پوچھ کے پوچھ جے. ایک ذمہ دار دیوبندی عالم بتا رہا ہے جس نے خود پڑھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے وہ یہ آیت پڑھتے تھے کہ یہ 4 اماموں کا پہلا اولا جو ہے وہ امام حنیفہ ہے، دوسرا امام مالک ہے، تیسرا امام شافعی اور چوتھا امام احمد بن حنبل. حالانکہ یہ ترجمہ کیا ہے اس کا بن رہا ہے خرابی. دیکھ لیں تیری خرابی آ پہنچی. تو اللہ کے بندو، یعنی اماموں کو بدنام کروا رہے ہو تم لوگ. یہ امام بھی زندہ ہونا تو ان کی باتیں سنیں، یہ قرآن کے ساتھ کیا تعریف کرتے ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری خرابی آ پہنچی، پھر تیری خرابی آ پہنچی، پھر تیری خرابی آ پہنچی، تیری خرابی آ پہنچی. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا کے چھوڑ دیا ہے، یہ شتر بے مہار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تو نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تجھے فضولی پیدا کر دیا اور تجھے لوٹ کے ہماری طرف نہیں آنا؟ یہ وہی چیز ہے. أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا انسان منی کا ایک بے قدر قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا تھا؟ انسان کی حقیقت یہ تھی، ایک بے قدر، جیسے ایک بے قدر بیج زمین میں بویا جاتا ہے اس سے درخت نکلتا ہے، انسان بھی ایک بے قدر منی کا قطرہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا. ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر وہ علقہ بن گیا، لوتھڑا بن گیا. فخلق فسوى، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سنوارا، اس کے اعضاء درست کر دیے. یہ علقہ کا ترجمہ پہلے تو خون کا لوتھڑا کیا جاتا تھا، اب یعنی یہ ایک لیچ لائک سبسٹینس کی بات ہے جو رحم مادر کے ساتھ چپکی ہوتی ہے، جو وہاں سے خوراک حاصل کر رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ علقہ بنا اور
اس کے بعد اس کے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل درست کر دیا. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، پھر ہم نے اس سے دو قسمیں بنائی، مرد اور عورت. یعنی عموماً یا مذکر کی فارم میں کو پیدا ہوتا ہے یا مؤنث کی فارم میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک منی کے قطرے کو ہم نے ایک مکمل انسان بنا کے باہر نکالا. اس میں ماں باپ کی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی ہے، ان کا تو اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک یہ سارے کے سارے معاملات کو لے کے چلتا ہے آگے. الیس ذالک، کیا وہ ہستی جو اس بات پہ قدرت رکھتی ہے کہ ایک بے قدر پانی سے ایک مکمل انسان بنا کے نکالتی ہے. سر انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ ایک بے قدر پانی، پھر وہ کس طریقے سے اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، انگلیاں بنتی ہیں، آنکھیں آتی ہیں، ناخن تک بن جاتے ہیں، پورے اعضاء فٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس سب سے بڑی بات اس کے اندر جان ہوتی ہے، پھر وہ نکلتا ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے تمہیں بے قدر پانی سے، منی کے قطرے سے پورا انسان بنا کے باہر نکالا، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ہستی اس پہ قادر نہیں ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر لے؟ جب تم کوئی شے نہیں تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ہڈیوں سے تمہیں دوبارہ نہیں نکال سکتا. یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے جو شروع میں آیا تھا نا، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما. انسان کہتا ہے یہ ہڈیاں کس طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ ہوں گی. اللہ نے دنیا میں بتایا کہ تمہیں اس سے بڑا ایکسپیرینس کروایا جا رہا ہے کہ تم بے قدر پانی تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مکمل انسان بنا کے نکالا. اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھ دی ہیں. انسان، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کی کوئی چیز پرفیکٹ نہیں بنا سکتی، ساری مخلوقات مل کے. قرآن حکیم میں تو اللہ نے چیلنج دیا ہے نا سورہ حج کے اندر کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو تم بھی، اور جن کو تم پکار رہے ہو یہ مل کے بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی ان سے کچھ چھڑا کے لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے. کتنے کمزور ہیں وہ جو پکار رہے ہیں اور وہ بھی جنہیں پکارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے تعارف کے اوپر میرا ایک یوٹیوب کے اوپر لیکچر ہے، ہو از اللہ، اردو میں ہی ہے، 1.25 گھنٹے کا. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. وہ آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی کوالٹیز رکھی ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے. صرف ایک مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر کوالٹی رکھی ہے وہ آنکھیں. سائنٹسٹ حیران ہے کہ اچانک جو ہے نا وہ آنکھیں نمودار ہوتی ہیں انسان کا. یعنی جب بالکل 7-8 مہینے گزرتے ہیں اس کے بعد، ورنہ پہلے سوراخ ہی ہوتا ہے، اچانک آنکھیں نمودار ہوتی ہیں. اور یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ آنکھوں کے اندر شیشہ ہے اور شیشے کا گوشت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. گوشت کی ان پٹ سے شیشہ بننا یہ انبلیویبل چیز ہے. سر آؤٹ پٹ کے لیے یہ بھی تو ضروری ہوتا ہے نا کہ ان پٹ کیا ہے. اگر میں لکڑی ڈال کے دوسری طرف سے کوئی لوہے کی بنی ہوئی چیز نکال لوں تو انبلیویبل چیز ہے نا. لوہے میں لوہا ڈال کے لوہے کی بنی ہوئی چیز نکالنا تو سمجھ آتی ہے. گوشت پوش میں سے آنکھیں، اور آنکھوں میں شیشہ، اور صرف شیشہ نہیں ہے سر، بینائی ہے پیچھے. ایک باریک سا سوراخ ہے جس کے اندر سے تقریباً 12 لاکھ نسیں گزر رہی ہیں ایک آنکھ کے اس سوراخ میں سے، جس کی وجہ سے آپ کا یہ امیج بنتا ہے. سر خدا کا تعارف ہو تو انسان شرک کر نہیں سکتا. میں اکثر کہتا ہوں دنیا میں جو کام نہیں ہونا چاہیے تھا نا وہ شرک تھا. انسان اپنے اوپر ہی غور کر لینا کہ انسان کی کیا اوقات ہے. کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہے تو منی کے قطرے سے ہی پیدا ہوا ہے، کیا اس نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا؟ مجھے وہ ضمناً واقعہ یاد آ گیا. حجاج ابن یوسف بڑا اکڑ کے چل رہا تھا. طاؤس تابعی تھے عبداللہ ابن عباس کے شاگرد. تو وہ ان کے پاس وہ اپنی مستی میں جا رہے تھے. اب دوسرے لوگ تو دیکھ کے راستہ چھوڑ دیتے تھے، وہ اپنا اسی طریقے سے درویشی میں جا رہے تھے. اس کو بڑا غصہ ہے کہ انہوں نے میرے لیے راستہ نہیں. وہ پاس آ کے کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ ان کا میں تمہیں بخوبی جانتا ہوں. ابتدا میں تم ایک بے قدر منی کے قطرے تھے، ناپاک.
اے پھکی سر پھکیاں شروع تو چل رہی ہیں کہتے ہیں میٹھی میٹھی، اے میٹھی بات ہے؟ کوئی شخص کہ منو جاننا ہے کون ہے تو کوئی جواب کیا آ رہا ہے؟ میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں تو ابتدا میں ایک بے قدر پانی منی کا قطرہ تھا، پھر تو اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلا اور ماں کی شرمگاہ کے ذریعے ماں کے رحم تک پہنچا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑا کر کے اسی شرمگاہ سے باہر نکالا، اور بننے کے بعد تو ایک گلا سڑا مردہ ہوگا جس میں تعفن پھیلا ہوگا۔ سر یہی ہوتا ہے نا، ہڈیاں بن جاتی ہیں نا، گل سڑ جاتا ہے سب کچھ۔ یہ تیری ابتدا اور انتہا تھی، اور اس کے دوران تیرے پیٹ میں ہر وقت پاخانے کا بوجھ ہے تو جو تو اٹھائی پھرتا ہے، اگر تو وہ باہر نہ نکالے تو اپنا وقت بھی نہیں گزار سکتا۔ تجھے میں بڑے اچھی طرح سے جانتا ہوں، کتنی پھکی ہیں، ہر وقت پاخانہ اٹھائے پھرتا ہے، اور ابتدا بھی ایک گندا قطرہ تھا اور مر کے جو ہے وہ گل سڑ کے ایک مردہ بن جائے گا۔ تو حجاج ابن یوسف جس کی زبان اتنی لمبی تھی اور اتنا ظالم تھا، اس پہ ایسا روب طاری ہوا۔ سر موت آپ کسی کو یاد کروائیں نا، بڑے بڑوں پہ روب طاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے دوست تھے، تو دعوت و تبلیغ کے کام میں یعنی جڑے ہوئے تھے، تو ان کو کچھ ایجنسیز کے لوگوں نے نا اٹھایا، وہ خام خواہ ایک شک کی بنیاد کے اوپر انٹرویو کرنا شروع کیا۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ دین کا کام کیوں کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ تو اب آپ کسی ایسے بندے سے یہ بات پوچھ رہے ہو جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور میرے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ تو وہ 2-3 بریگیڈیئر تھے اور کچھ کرنل تھے وہ جو انٹرویو کر رہے تھے، تو اس نے کہا سر مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو میں تیاری کر رہا ہوں، مرنا نہیں ہے۔ وہ کہتے سب کے چہرے فاق ہو گئے۔ اصل میں ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنا ہے۔ جب ایک دفعہ کوئی یاد کروا دینا سر، چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے موت کا راگ لاپنے کی ضرورت ہے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے، چھتوں پہ چڑھ کے ایک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مرنا ہے۔ جب مرنا ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے، پھر خدا کی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ اگر مرنے کی تلوار ہٹ جائے تو جو مرضی کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں، میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے، تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ انسان کی ضرورت اللہ اس لیے ہے کہ ہمیں موت آ جاتی ہے۔ اگر موت نہ آئے، اگر کوئی بیماری اور پریشانی نہ آئے تو خدا میری ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ آپ مریں بھی کوئی نہ اور آپ کو پریشانی بھی کوئی نہ آئے، تو سر یہاں ہم کیوں 100-150 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کرو کر ہی جاؤ، پریشانی بھی کوئی نہیں، موت بھی کوئی نہیں، جو مرضی کرو، تو خدا آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کس نے نماز پڑھنی ہے؟ اگر کوئی شخص اس کو موت نہ آئے اور پریشانی کوئی نہ آئے تو سر خدا کیسے میری ضرورت ہے؟ میری ضرورت ہے ہی اس لیے ہے کہ میں نے مر جانا ہے، یہ تلوار لٹکی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور پریشانی ہر وقت کسی وقت بھی گیچی مروڑ سکتا ہے، بیماری آ سکتی، بڑھاپا آ سکتا ہے، اور سر یہ خواہش آپ کی جنت میں اللہ پوری کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو خوشخبری ملے گی کہ تمہیں مبارک ہو اللہ کی طرف سے، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، 30 سال عمر رہے گی۔ آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے، بیماری بھی کوئی نہیں، بڑھاپا بھی کوئی نہیں، موت بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے بعد تم کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر بخاری مسلم کی 5ویں چیز بھی آئی ہے کہ آج کے بعد تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ ہی راضی رہے گا۔ دنیا میں انسان کی ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ یار یہ کیا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جنت میں کوئی ایسا کام نہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، ہر کام ہی ایسا ہے۔ دنیا میں سونا حرام، آخرت میں حلال۔ دنیا میں 4 سے زیادہ بیویاں کرنا حرام، آخرت میں بے شمار۔ دنیا میں ریشم حرام، آخرت میں حلال۔ دنیا میں نماز فرض، آخرت میں کوئی نہیں۔ دنیا میں پخانے کی کمزوری،
بخاری مسلم میں حدیث ہے آخرت میں انسان کھائے گا ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، ڈکار بھی خوشبودار، سب کچھ ہضم، کوئی پخانا نہیں. تو کوئی تکلیف جس چیز کا نام ہے نا وہ جنت میں نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا سٹیٹس دینے والا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تو خود اکیلا تھا لیکن اس نے اپنی کوالٹیز میں جنت میں آپ کو بھی شریک کر لیا ہے. مخلوق اور خالق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کی کوالٹی کیا تھی؟ موت نہیں آئے گی. اس نے کہا چل تجھے بھی نہیں آئے گی اب. ٹھیک ہے، اس کی کوالٹی تھی کہ جو چاہتا تھا وہ کر دیتا تھا. چل تجھے بھی یہ کوالٹی، جو تو خواہش کرے گا تجھے مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس پہ ایک میرا ایک کلپ بھی ہے غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ سے متعلق ایک مشکل سوال. اس میں نے یہ بات جب غامدی صاحب سے پوچھی تو انہوں نے یہ بات بڑی زبردست کی کہ اس اللہ کو رسپانس کیوں نہ کیا جائے. میں نے اسے پوچھا تھا کہ یہ اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر کے کتنی بڑی آفت میں ڈال دی ہے، تو میں اپنے آپ کو سیٹسفائی، میں اس خدا سے کیسے محبت کروں کہ جس نے اتنی بڑی آزمائش میں مجھے ڈال دی ہے. تو میں اس سے ڈر کے تو زندگی گزار سکتا ہوں، اس سے محبت کر کے نہیں گزار سکتا کہ یار اس نے مصیبت میں مجھے ڈالا ہے، ایسی کی تیسی پھیر دے گا. تو میں محبت کا جذبہ اپنے اندر کیسے پیدا کروں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا محبت اس خدا سے کریں کہ جو اکیلا تھا، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں تھا. اس نے آپ کو زندگی دی اور ایک بڑا چھوٹا سا امتحان ڈالا ہے چند سالوں کا. آخرت کے ساتھ کمپیئر کریں تو اربوں سال کی آخرت کی زندگی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح جیسے کوئی انگلی ڈبوئے تو اس کے ساتھ پانی لگے. دنیا ہے اور یہ سمندر آخرت کی زندگی انفینٹ. وہ اکیلا تھا، اس کو موت نہیں آنی تھی. اس نے آپ کو پیدا کیا، تھوڑے سے امتحان میں ڈال کے اس نے اپنے ساتھ آپ کو شامل کر لیا کہ آ جا، تجھے بھی موت نہیں آئے گی، تو بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا. تو ایسے خدا سے محبت نہیں کرنی چاہیے جس نے تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا. خالق مخلوق کا فرق اپنی جگہ، اس میں اب وہ کوئی توحید والے مسئلے نہ نکالنے شروع کر دیجیے گا. اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑے سے صوفی بھی بن جایا کریں کبھی کبھار، اور تھوڑی تھوڑی روحانی پہلو کے اوپر بھی توجہ دیا کریں. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں جو روحانیت کی ہیں یہ تصوف والوں نے تو خیر کیش کروا لی. ادروائز آپ بخاری میں کتاب الرقاق چیپٹر پورا ہے وہ انہی باتوں کے اوپر ہے. دل کو نرم کرنے والی حدیثیں. مشکات کی 30 جلد میں آپ کو ساری 13 کتابوں کے نوٹس مل جائیں گے کتاب الرقاق میں. اور ایک مسلم میں چیپٹر ہے کتاب الزہد، دنیا سے بے رغبتی کا چیپٹر. وہ ساری حدیثیں وہ صوفیاء وہی پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صوفیاء ذرا غلوف کر گئے اس معاملے میں، ورنہ وہ پہلو وہ بھی دین کا پہلو تھا، اس میں ایگزیجریشن کر دی. اب یہ نہیں ہے کہ صوفیاء کی ٹسل میں آپ اس سے بالکل ہی علیحدگی اختیار کر لیں، وہ پہلو اپنی جگہ موجود ہے. اگر کوئی مجھے پوچھے نا کہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے تو میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے تعارف کے بعد قرآن کا جو سب سے مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رجحان ہے. یہ مرکزی ٹاپک ہے اس کا. آپ اسے انسانیت کی ہدایت کہہ لیں، نام رکھ لیں، عنوان دے دیں، یا آپ اسے آخرت کی جواب دہی کا عنوان دے دیں. قرآن کا جو ٹاپک ہے، قرآن عقیدے میں توحید پہ بولتا ہے اور اعمال میں یہی کہتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، تیاری کرو اور ادھر جا کے رہنا ہے. یہی ٹاپک ہے پورے قرآن کا، ایک ہی مرکزی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے اور معاف بھی فرما دے. یہ محو میم ہا واو، معاف کا مطلب ہے دھو دے. کئی لوگوں کو یہ اردو بھی اتنی شستہ نہیں نہ آ رہی ہوتی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء.